جتنا علم کمپیوٹر کے پاس ہوتا ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کے ہزارویں حصے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ علم اسے انسان ہی عطا کرتا ہے، لیکن دنیا بھر کے علوم و فنون اس کی گھٹی میں ڈال دینے کے باوجود وہ کمپیوٹر کو انسانیت کی ان اقدار اور اخلاقیات سے بہرمند نہیں کر سکتا جو انسان کے جوہر تخلیق میں شامل ہیں اور جن کی پاسداری ہی انسان کو فضیلت عطا کرتی ہے۔ یہ بحث دوبارہ چھیڑنے کی ضرورت نامور امریکی دانشور پروفیسر نوم چومسکی کی عالمانہ گفتگو کی وجہ سے محسوس ہوئی۔ شاید ہمارے کچھ دانشور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد کی سوچ کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسلام آباد میں اپنے لیکچر کے دوران پروفیسر چومسکی نے کہا، ہماری دنیا علم کی دنیا ہے لیکن دانش سے محروم ہے۔ یہ زندہ ضمیر سے عاری قوت کی دنیا ہے۔ ہم زندہ رہنے کے علم سے کہیں زیادہ ہلاک کرنے کا علم جانتے ہیں۔ ہم امن سے زیادہ جنگوں کا علم رکھتے ہیں۔ ہم جوہری ہتھیاروں کے اعتبار سے جن بن گئے ہیں لیکن اخلاقی اعتبار سے بونے ہیں۔ یہ ہے وہ المیہ جو مجرد علم کے حصول کو انسانی زندگی کا کمال اور قوموں کی ترقی کا نقطۂ عروج قرار دینے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علم کو اخلاقیات سے الگ کر دیا جائے اور وہ ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں روشن ضمیری سے عاری ہو جائے تو پھر امریکہ، برطانیہ اور روس جیسے ایٹمی جن اور اخلاقی بونے وجود میں آتے ہیں۔ انسان کی بڑائی اور برتری یہی ہے کہ وہ علم کو اخلاقیات کے ضابطوں کے تابع رکھے، اور جب علم انسان کشی، ہلاکت آفرینی، درندگی اور فرعونیت پر اتر آئے اور غریب لوگ ٹیکنالوجی سے محرومی کے باعث اس کا مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر دنیا بھر کے دانشوروں پر لازم آتا ہے کہ وہ صاحب علم اور ترقی یافتہ افرید کے چہرے کو بے نقاب کریں اور گوریلا جنگ کے انداز میں اس کو مسلسل زخم لگاتے رہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری طالبان پر نہیں، اس علم، سائنس اور ٹیکنالوجی پر آتی ہے جو زندہ ضمیر اور دانش انسانی سے محروم ہے۔ پروفیسر چومسکی نے مزید کہا ہے کہ انسان نہ صرف دوسری زندہ مخلوق کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے بلکہ اس نے اپنی سنگ دلانہ اور ظالمانہ کارروائیوں سے بنی نوع انسان کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ کی بیمار سوچ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے انہوں نے کہا، 11 ستمبر کے واقعات اس لیے تاریخی اہمیت اختیار نہیں کر گئے کہ ان کی تباہ کاری کا حجم بہت زیادہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نشانہ کون بنا ہے۔ سن 1814 میں واشنگٹن پر برطانوی بمباری کے بعد امریکہ پر پہلی دفعہ حملہ ہوا ہے۔ 2 صدیوں میں امریکہ ہی دنیا بھر پر حملے کرتا اور مقامی آبادیوں کی ہلاکت میں ملوث رہا ہے۔ پہلی مرتبہ توپوں کا رخ اس کی طرف مڑا ہے۔ اب دنیا کو خود ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی نوعیت کیا ہے اور انسانی بقا کو کون سے خطرات لاحق ہیں۔ پروفیسر چومسکی کی باتیں ایک ایسے شخص کی گواہی کا درجہ رکھتی ہیں جس نے امریکی تہذیب و سیاست کو بہت قریب سے دیکھا، اس کی علمی فضیلت اور اس کی ٹیکنالوجی کے معجزات کا مشاہدہ کیا، اور پھر 2 صدیوں پر محیط تاریخ میں اس کے کارناموں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ انہیں اپنی حق گوئی کی سزا بھی بھگتنا پڑی، لیکن وہ اس رائے پر قائم رہے کہ اصل مسئلہ امریکی سوچ کی کجی اور اس کی رعونت ہے۔ یہ بیماریاں ہر اس علم کا مقدر ہوتی ہیں جو دانش اور روشن ضمیری سے محروم ہوتا ہے۔ پروفیسر چومسکی نے پاکستانی دانشوروں کی اس بلند پایہ تحقیق سے اتفاق نہیں کیا کہ جو قوم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بلندیوں کو نہیں چھوتی اسے قومی غیرت و حمیت سے دستکش ہو کر امریکہ کے سیاسی حرم کی کنیزیں بن جانا چاہیے۔ امریکی دانشور کا کہنا ہے کہ یہ کام بڑا آسان ہے کہ کچھ ملکوں کو چن لیا جائے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ان کا بھرکس نکال دیا جائے۔ عالمی پریس پر نظر ڈالے بغیر اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی ان معاملات کو زیر بحث نہیں لائے گا۔ آج بالکل یہی ہو رہا ہے۔ امریکہ جس ملک کو چاہے دہشت گرد قرار دے لے، جس کا چاہے بھرکس نکال دے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں۔ افغانستان میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اور مزار شریف کے قلعہ جنگی میں اس کی رہنمائی میں انسانی خون سے جو ہولی کھیلی گئی وہ بربریت کا بدترین مظاہرہ ہے، لیکن دنیا گنگ ہے۔ اقوام متحدہ گہری نیند سو رہی ہے۔
وہ ذرائع ابلاغ جو طالبان کے مظالم کی عکاسی پر کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے تھے، امریکی چہرے کی پلاسٹک سرجری میں مصروف ہیں۔ عالمی برادری مطمئن ہے کہ مسلمان نشانہ بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے فرما روا اپنی اپنی مصلحتوں کی بکل مارے بیٹھے ہیں۔ اس سناٹے میں دانشوروں کو ہی تاریخ کا قرض چکانا ہوگا۔ اگر وہ مظلوم کے خون ناحق سے نقش و نگار بنانے کے بجائے خدا کے لہجے میں بولنے والے ظالموں کی رعونت پر پہم ضربے لگاتے رہیں تو شاید ظلم اتنا معتبر نہ رہے۔ تھینک یو پروفیسر چومسکی۔ ممکن ہے آپ کا پیغام علم کے عالم بردار کچھ انقلابیوں کی سوچ بدل ڈالے، اگرچہ پاکستان کی حد تک اس کا امکان کم ہی نظر آتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔